السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب العتقی باب المدبری والمکاتبی و ام الولدی سبق نمبر ہے 296 سبق نمبر 296۔ مدبر ایسے غلام کو کہتے ہیں کہ جسے اس کا مالک یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے ایک طے شدہ رقم پر معاہدہ کر لے کہ جب یہ غلام اپنے مالک کو یہ طے شدہ رقم ادا کر دے گا تو غلام آزاد ہوگا۔ اور ام الولد ایسی لونڈی کو کہتے ہیں جس کی اس کے مالک سے اولاد پیدا ہوئی ہو، اور ایسی لونڈیاں مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، ایک انصاری صحابی نے اپنا ایک غلام مدبر کر دیا، یعنی اسے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور اس انصاری کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلام 800 درہم میں خرید لیا، اور بخاری کی روایت میں چنانچہ وہ انصاری محتاج ہو گیا، یعنی غلام کو مرنے کے بعد آزاد کرنے والا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ غلام کو مدبر کرنے والا یہ انصاری یہ مقروض تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو 800 درہم کے عوض فروخت کیا، اور اس انصاری کو پیسے دے کر یہ 800 درہم دے کر کہا اپنا قرضہ ادا کر، اپنا قرضہ ادا کر۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غلام کو مدبر کرنا درست ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اسے تیسرے حصے میں سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، سارے مال میں سے نہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے یہ کہنا بھی درست ہے کون مجھ سے خریدے گا، اور جو بھی خریدار، جو بھی خریدنے والا بیچنے والے کی مطلوبہ قیمت کے مطابق قیمت ادا کرے تو وہی اس کو خرید لے گا۔ ہاں اگر بیچنے والا محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی دیتا رہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المکاتب عبد ما بقی علیہ من مکاتبتہ درہم، اخرجہ ابو داود باسناد حسن واصلہ عند احمد والثلاثۃ وصححہ الحاکم۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکاتب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک اس کی مکاتبت سے اس کے ذمے 1 درہم بھی باقی ہے۔ مکاتب یعنی وہ غلام جس نے اپنے مالک سے ایک طے شدہ رقم طے کر لی کہ میں ادا کروں گا جب، اور اس کے ادا ہونے کی ادائیگی کے پورے ہونے پر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا مکاتب غلام اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہ جو اس نے مالک کے ساتھ رقم طے کی ہے اس میں سے 1 درہم بھی باقی ہے، یعنی جب پوری رقم دے دے گا تو تب وہ آزاد ہوگا، اور جب تک 1 درہم بھی اس کے ذمہ باقی ہے تو مالک ایسے غلام سے خدمت لے سکتا ہے، اور یہی جمہور علماء کرام کا مسلک ہے۔ اگلی حدیث عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لإحداکن مکاتب وکان عنده ما یؤدی فلتحتجب منہ رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی عورت کے پاس مکاتب ہو، یعنی مکاتب غلام، اور اس غلام کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ وہ ادا کر سکے، تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ اس سے پردہ کرے، یعنی مکاتب غلام سے پردہ کرے۔ غلام نے اپنی مالکن سے پیسے طے کر لیے، اتنے رقم دوں گا تو ادا کر دینے کے بعد وہ آزاد ہوگا، اور اگر غلام کے پاس اتنے پیسے موجود جتنا مالکن اور غلام کے بیچ طے پایا، تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ عورت کو چاہیے پھر ایسے غلام سے پردہ کرے۔ یہ حدیث استحباب پر مبنی ہے، اور غلام غلام ہی رہے گا بھلے اس کے پاس ادائیگی برابر قیمت موجود ہو، اور وہ آزاد تب ہوگا کہ جب وہ مالکن کو اپنی مالکہ کو وہ قیمت ادا کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالکن کا غلام سے پردہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یود المکاتب بقدر ما عتق منہ دیت الحر وبقدر ما رق منہ دیت العبد رواہ احمد وابو داود والنسائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکاتب جس قدر آزاد ہو چکا ہو اس قدر اس کی آزاد شخص والی دیت ادا کی جائے گی، اور جس قدر غلام ہو اسی قدر غلام والی دیت دی جائے گی۔ مکاتب جس قدر غلام ہو غلام والی دیت دی جائے گی۔ مثلاً مکاتب غلام کو قتل کر دیا گیا جبکہ اس نے آدھا پیسہ ادا کر دیا تھا، تو اس صورت میں قاتل آدھی دیت آزاد شخص والی اور آدھی غلام والی دے گا۔ اور فقہائے کرام میں سے امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا۔ اگلی حدیث عن عمرو بن الحارث اخی جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء
वसीलाहु वारदन जालहा सदकतन रवाहुल बुखारियो। हजरत अमर बिन हारिस उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के भाई अमर बिन हारिस रिवायत करते हैं, उनसे रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक़्त मिरास में ना दिरहम छोड़ा, ना दिनार छोड़ा, ना गुलाम छोड़ा, ना लोडी छोड़ी, ना कोई और चीज। हां, एक सफेद खच्चर और असलहे जंग यानी ढाल, जिरा, तलवार, लड़ाई के लड़ने का जो सामान है, जिहाद करने के जो सामान है वो छोड़ा, और इसी तरह थोड़ी सी जमीन के जिसे आपने सदका कर दिया था। तो प्यारे भाइयों, जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हजरत अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे आमना के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू तालिब के भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने वफात के वक़्त ना दिरहम छोड़ा, ना दिनार छोड़ा, ना गुलाम छोड़ा, ना लोडी छोड़ी, और ना ही कोई और चीज। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फोत होते हैं, आपकी वफात के वक़्त अगर पीछे कुछ बाकी था तो वो एक सफेद रंग का खच्चर, तलवार, जीरा, ढाल, लड़ाई का सामान, और जो जमीन थी वो आपने सदका कर दी थी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम जब फोत हुए तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की लोंडिया इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा हजरत मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी अलैहिस्सलाम ने इसे अपने पीछे छोड़ा, और ये आपकी लोंडिया थी। लेकिन क्योंकि ये उम्मे वलद थी, तो और उम्मे वलद के ताल्लुक से ये है कि जब उसका मालिक, उसका आका फोत हो जाता है तो उम्मे वलद लोंडिया आजाद होती है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात पाई तो मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पीछे छोड़ा। लेकिन चूंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा माजता थी, उम्मे वलद थी, तो वो लोंडी न रही, बल्कि आपकी वफात के बाद, आपकी वफात से ही वो आजाद हो गई। और मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के अंदर वफात पाई। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत होते हैं, और आपकी मिरास में ना दिरहम है, ना दिनार है, ना गुलाम है, ना लोंडी है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं दुनिया के माल से किनारा कश रहे। हालांकि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगभग 63 लोंडियां और गुलाम आपके कब्जे में आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से बेरगबती का ये हाल है कि आपकी जिंदगी में, आपके कब्जे में 63 के लगभग लोंडियां और गुलाम आए। और सुभान अल्लाह, जब कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाते हैं तो आपकी मिरास में एक लोंडी और एक गुलाम भी मौजूद नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 63 के लगभग लोंडियां और गुलाम कब्जे में आए, लेकिन बवक्ते वफात कोई नहीं था। इन सब को आजाद कर दिया और अपने पीछे कोई मिरास नहीं छोड़ी, बल्कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंबिया दिरहम दिनार मिरास में नहीं छोड़ते, और जो छोड़ते हैं वो सब सदका होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 2776। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सदका कर दिया
تو وہ فدق کی زمین اور اسی طرح دیگر چیزیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں 3 زمینیں حاصل ہوئی تھیں. بنو نذیر کے کھجور کے باغ، خیبر کی زمین، فدق کی زمین. اور بنو نذیر کی کھجوریں تو آپ کے لیے خصوصی طور پر تھی. نبی علیہ السلام ان میں سے اکثر مہاجرین کو عطا کرتے اور تھوڑی سی ان میں سے بطور وقف، بطور ضروریات روک لیتے. اور یہ وہی صدقہ تھا جس کے تعلق سے معاملہ ہوا، فدق کی زمین وغیرہ. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ درم و دینار نہیں ہوتا، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امت والدت من سیدها فہی حرۃ بعد موتہ اخرجہ ابن ماجہ والحاکم باسناد ضعیف ورجح جماعت وقفہ علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس لونڈی نے اپنے مالک کا بچہ جنا، یہ لونڈی مالک کی وفات کے بعد آزاد ہے. روایت سندن ضعیف ہے، تاہم دیگر دلائل سے یہی بات راجح اور درست ہے کہ ام ولد اپنے آقا کی وفات کے بعد از خود آزاد ہو جاتی ہے. اگلی حدیث عن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غارما فی عسرته او مکاتبا فی رقبته اذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ رواہ احمد وصححہ الحاکم. یہ روایت سندن ضعیف ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے، جس شخص نے مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کی یا تنگ دستی میں کسی مقروض سے تعاون کیا یا کسی مکاتب کے پیسے ادا کرنے میں اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس دن سایہ عطا کرے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ مقروض کی مدد کرنا، اور اسی طرح قرآن پاک میں مقروض کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح قرآن و حدیث میں ڈھیروں ڈھیر دلائل موجود کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرنا بڑا افضل عمل ہے، اور اسی طرح مکاتب کی مدد کرنا بھی. تو اسلام خیر خواہی اور باہمی ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور اسلام تنگ دستی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تلقین اور ترغیب دیتا ہے. پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر 296 تھا. آج کے سبق سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ مرنے والا اپنے کل کا کل مال صدقہ نہ کرے. مرنے والا اگر مقروض ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے اپنا قرضہ خود اتار کر پھر مرے. اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا مکاتب، مدبر اور ام الولد کے حوالے سے. مدبر وہ غلام جس کا مالک اسے کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. مکاتب وہ غلام کہ جو اپنے آقا اور مالک سے ایک طے شدہ رقم پر معاہدہ کر لے کہ جب غلام یہ رقم دے گا تو آزاد ہوگا. ام الولد وہ لونڈی کہ جس کی اس کے مالک سے اولاد پیدا ہوئی ہو. اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا نبی علیہ السلام وفات پاتے ہیں تو نہ درم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی، نہ غلام چھوڑا.
اگر چھوڑا تو فقط ایک سفید خچر اور اسلحہ جنگ، لڑائی کا جہاد میں کام آنے والا سامان، تلوار، زرہ، ڈھال وغیرہ. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ڈھال تھی وہ کسی یہودی کے پاس گری ہوئی پڑی تھی وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب رحمان ہمیں تادم حیات قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن و حدیث کا یہ کام اللہ تعالیٰ صحابہ اور سلف کے طریقے اور علماء حقہ کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کام کو اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری قبروں کو روشن کرے، اور اس کے بدلے رب رحمان دنیا آخرت میں بھلائیاں دینے کے ساتھ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام پلائے، اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمائے. اللہ اپنے ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پسندیدہ کاموں کو استقامت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.